اگر آپ کو آپ کی تاریخ پیدائش معلوم ہے تو پھر اس کی روشنی میں اپنا برج جان لیں، کم از کم سن سائن تو آپ کو پتا چل رہا ہے، تو پھر باقی قاعدے کلیے آپ چھوڑ دیں اور ان سے صرف نظر کریں، ان سے بچ جائیں۔ اور اگر تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو ہی آپ دوسرے قواعد کی جانب جائیں، اور وہ قواعد نام کے پہلے حرف سے آپ برج پکڑ سکتے ہیں۔ آپ اپنی شخصیت کے مطابق جس برج کی شخصیت آپ کی شخصیت سے میل کھاتی ہے اسے فالو کر سکتے ہیں، یا پھر تاریخ پیدائش معلوم نہ ہونے کی صورت میں آپ علم الاعداد کی مدد سے اپنا برج معلوم کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ان خواتین و حضرات کو یہ بتانے جا رہا ہوں جن کو سرے سے اپنی تاریخ پیدائش ہی معلوم نہیں ہے اور بہت پریشان ہیں کہ ہم اپنا ہوروسکوپ کیسے سنیں، کس برج کو فالو کریں، کون سا برج ہے ہمارا۔ یہ ویڈیو آپ کو بہت نفع دے گا اور غیر رسمی گفتگو ہے، چونکہ میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں، میں ہوں مفتی محمد عمران حیدر رضوی اسٹرالوجی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ خواتین و حضرات، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے برج معلوم کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پہ جو سن کیلنڈر ہے اس کے ذریعے سن سائن دریافت کیا جاتا ہے، اور ہورارے سسٹم کے مطابق جو ہوروسکوپ ترتیب دی گئی ہے، 12 برج جو شمسی تاریخوں کے اعتبار سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، یہ ٹراپیکل یعنی یونانی ویسٹرن سسٹم کے بروج ہیں، اور یہ سب سے اتھینٹک طریقہ ہے اپنا سن سائن معلوم کرنے کا، تال شمسی جاننے کا کہ آپ کس تاریخ میں پیدا ہوئے تو آپ کا برج کیا ہے۔ یہ چارٹ، یہ کیلنڈر بہت عام ہیں، اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کی تاریخ پیدائش معلوم ہے یا کم از کم مہینہ معلوم ہے تو آپ اس کیلنڈر کی روشنی میں جان سکتے ہیں کہ آپ کا برج کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کو آپ کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو یہ کیلنڈر آپ کے لیے بیکار ہے۔ پھر ایک دوسرا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے مطابق اپنا برج معلوم کر سکتے ہیں۔ ماہرین علم روحانیات نے، علم جفر اور قبالہ سے تعلق رکھنے والے ماہرین علوم فلکیہ اور روحانیہ نے یہ طریقہ ترتیب دیا ہے۔ یہ علم الحروف کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ بھی درست پایا گیا ہے، اس میں کوئی زیادہ خرابی نہیں ہے۔ بہرکیف نام کا پہلا حرف آپ کا سرنامہ ہوتا ہے، اور اس کا بھی آپ کی ذات پہ اثر ہوتا ہے۔ یہ خارج از امکان نہیں ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اپنے حروف کے اس چارٹ کے اعتبار سے آپ اپنا برج دریافت کر سکتے ہیں، اور اس برج کی شخصیت، مزاج، نفسیات اور خصائص کی روشنی میں آپ یہ حتمی فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ کا برج یہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک تیسرا کلیہ ہے، اس کے لیے آپ میرے 12 برجوں کے متعلق بتائے گئے خواص، جو 12 برجوں کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ 12 برجوں کی نفسیات کیا ہے، مزاج کیسا ہے، ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، وہ کس کردار کے مالک ہوتے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے، ان کی طبع، ان کا شاقلہ، اور کون سی خصوصیات ہیں ان کی جو ان کو دوسرے انسانوں سے جدا کرتی ہیں۔ تو آپ کو 12 کے 12 برجوں کے خصائص کو سننا ہوگا۔ ہے تو تھوڑا پیچیدہ کام، لیکن اس سے آپ کو بڑی مدد ملے گی۔ جب آپ اپنے خصائص کو سننا شروع کریں گے تو آپ کو یہ طے کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ یہ خصوصیات، یہ علامات، یہ نشانیاں یہ میرے اندر ہیں، یہ بالکل میرے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ تو 12 برجوں کی مکمل جو
केमिस्ट्री है उसको आप समझें, और फिर आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कौन से बुर्ज की जो शख्सियत है वो बिल्कुल आपकी अक्कासी कर रही है, कौन सा बुर्ज आपकी किरदार और शख्सियत की नुमाइंदगी कर रहा है, कौन सा बुर्ज आपकी शख्सियत के ऐन मुताबिक एक शख्स मुरतब कर रहा है। ये आपको समझने में मदद मिलेगी, इसे ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा एक तरीका जो हमारे पाको हिंद में राइज है अमूमन, ये इल्मुल आदाद यानी नंबरोलॉजी का तरीका है। ये तरीका ये है कि हरूफ अबजद कमरी के एतबार से आपके नाम के आदद निकाले जाते हैं और आपकी वालिदा के नाम के आदाद निकालकर इन दोनों आदाद को आपस में जमा किया जाता है और इस मजमुआ को 12 पे तकसीम कर दिया जाता है और हासिल 1 से लेके 11 तक जो मिलता है उसके मुताबिक बुर्ज का अंदाजा लगाया जाता है। और अगर ये मजमुआ 12 पे बराबर तकसीम हो जाए तो बुर्ज हूत तस्वुर किया जाता है, स्पाइसेस। अगर 1 बचे तो बुर्ज हमल है, 2 बचे तो बुर्ज सौर है, 3 बचे तो बुर्ज जौजा है, इला आखिरी ही। लेकिन इस कायदा में एक बहुत बड़ी पेचीदगी है जिसे अहले इल्म ने शायद जाना नहीं, पहचाना नहीं। एक बहुत बड़ी कमी और कोताही है यहाँ पे जिसका इजाला करना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत से उलमा और आमिल हजरात वो अमूमन आपके नाम और आपकी वालिदा के नाम को जमा करके 12 पे तकसीम करके ही बुर्ज दरियाफ्त करते हैं। अगर तारीख पैदाइश मालूम है तो फिर इस तरीका को इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। याद रखिएगा, यह तरीका तभी काम करता है जब आपको आपकी तारीख पैदाइश मालूम ना हो। अगर आपको आपकी तारीख पैदाइश मालूम है तो फिर उसकी रोशनी में अपना बुर्ज जान लें, कम से कम सन साइन तो आपको पता चल रहा है, तो फिर बाकी कायदे कुलिये आप छोड़ दें और उनसे सरफे नजर करें, उनसे बच जाएं। और अगर तारीख पैदाइश मालूम नहीं है तो ही आप दूसरे कवायद की जानिब जाएं, और वो कवायद नाम के पहले हर्फ से आप बुर्ज पकड़ सकते हैं। आप अपनी शख्सियत के मुताबिक जिस बुर्ज की शख्सियत आपकी शख्सियत से मेल खाती है उसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर तारीख पैदाइश मालूम ना होने की सूरत में आप इल्मुल आदाद की मदद से अपना बुर्ज मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता यह है कि हमारे आमिल चूंकि उनको इल्म नजूम कैलेंडर का इल्म है, ये सात और घड़ी का इल्म है, उसके बारे में मालूमात होती नहीं है, तो वो इतनी जहमत ही नहीं करते कि बजाय तारीख पैदाइश के मुताबिक बुर्ज बताने के वो आपका नाम और आपकी वालदा का नाम लेके बुर्ज बता देते हैं। ये तरीका गलत है। ये तभी काम करेगा जब तारीख पैदाइश मालूम नहीं है। और इसके बाद एक दूसरी अहम तरीन चीज जिसे नजरअंदाज किया गया, जिससे तगाफुल बरता गया, जिससे लोग नाबल्द हैं, वो ये है कि ये तरीका यानी इल्मुल आदाद के जरिए आपका बुर्ज मालूम करना, जो तरीका पाको हिंद में राइज है और यहाँ के आमिल और उलमा इस पे अक्सर अमल करते हैं, मैं उनकी खिदमत में निहायत अदब के साथ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये तरीका हमारे आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुनज्जिम, फलासफर, अल्लामा, मुअर्रिख, मुफस्सिर और एक बहुत बड़े साइंसदान, माहिर फल्कियात, माहिर इल्म रियाजियात, अल्लामा अबी माशर बल्खी रहमहुल्लाह का तरीका है। उन्होंने बहुत से उलूम पे किताबें लिखी, बहुत से फनून पे उन्होंने किताबें लिखी। वो आज से 1200 साल पहले हुए, यानी ये 2024 चल रहा है और उनकी वफात 886 ईस्वी में हुई, तकरीबन 1200 साल हो गए। और उन्होंने 90 बरस की उम्र में वफात पाई। ईरान से थे, अरबी और फारसी जबान बोलते थे और यूनानी जबान से भी वाकिफ थे, लैटिनी जबान से भी वाकिफ थे। तो लैटिन बुक्स का और ग्रीक बुक्स का उन्होंने अरबी में तर्जमा किया, ट्रांसलेट किया
اور بنو عباسیہ کے دور کے یہ بہت بڑے علامہ تھے اور سائنسدان تھے. انہوں نے یہ طریقہ دریافت کیا، حالانکہ وہ بہت بڑے اسٹرولوجر تھے اور آسٹرومینسر تھے. انہوں نے یہ طریقہ دریافت کیا کہ اگر آپ کو آپ کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو آپ علم اعداد کی روشنی میں اپنا برج معلوم کریں. اس حوالہ سے انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب بھی لکھی. اب ہمارے علماء اور عامل برج تو نکال لیتے ہیں تاریخ پیدائش معلوم نہ ہونے کی صورت میں، لیکن جو یہاں پہ کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے کہ علامہ ابی معشر البلخی نے، جنہیں اہل مغرب البومیسر کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اس قاعدہ کے مطابق جب آپ اپنا برج معلوم کر لیں تو پھر ان 12 برجوں کے مکمل حالات اور پوری زندگی کا ذائچہ وہ ابی معشر بلخی نے بیان کیا. 12 کے 12 برجوں کی پوری زندگی میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کون سے سال اچھے ہیں، کون سے سال برے ہیں، کب کیا ہوگا، وہ سب کچھ انہوں نے اس کتاب میں تحریر کیا. اب اس کتاب کا لیٹن میں ترجمہ ہوا، دنیا کی 20 زبانوں میں وہ ٹرانسلیٹ ہوئی. اس کتاب کو اہل مغرب نے فالو کیا، ایگریپا سے لے کے ولیم للی، جوزف سمتھ، سب نے اس کو فالو کیا، اور ہوریرے نے بھی اس کو فالو کیا اور اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. لیکن ہمارے ہندوستان میں لوگ اس سے نابلد رہے اور لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. تو علامہ ابو المعشر الفلقی البلخی، فلقی الکبیر، ان کی یہ تاریخی کتاب طوالع الرجال والنساء بالتمام والکمال، یعنی آپ کے بروج، آپ کے طوالع، اسینڈنٹس، طالع وقت پیدائش، مردوں کے اور عورتوں کے مکمل حال بالترتیب تفصیل کے ساتھ. یہ جو ان کی اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اس میں انہوں نے 12 کے 12 برجوں کی پوری مکمل زندگی کا احاطہ بنا دیا، پوری زندگی پہ محیط ذائچے بنا دیے. خواتین کے الگ بنا دیے، مردوں کے الگ بنا دیے. تو میرے پاس یہ کتاب بحمدہ تعالی موجود ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، فرصت فراہم ہوئی، موقع میسر آیا، تو میں انشاءاللہ العزیز 12 کے 12 برجوں کا، مردوں کا الگ سے، عورتوں کا الگ سے، یہ پوری زندگی کا ذائچہ پڑھ دوں گا. کتاب سامنے سکرین پہ لگا کے اس کے ایک ایک پیج کو جو عربی میں ہے میں انشاءاللہ اس کو اردو میں بول دوں گا. اور یہ ان لوگوں کا پوری زندگی کا ذائچہ ہوگا جن کو ان کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے. وہ علم اعداد کی روشنی سے جب اپنا برج معلوم کر لیں گے کہ ہمارا برج یہ ہے، تو پھر اس کا جو اصل اگلا مرحلہ ہے، یعنی چابی تو آپ کے پاس آ جاتی ہے جب آپ علم اعداد سے اپنا برج معلوم کرتے ہیں، لیکن اس چابی سے جس خزانے کا دروازہ کھولنا ہے اس دروازے کو کھولیں گے انشاءاللہ، اور ابی معشر بلخی کی کتاب سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا. ابی معشر بلخی بہت بڑا نام ہے، آپ ان کی بایوگرافی ویکیپیڈیا پہ سرچ کر سکتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں انہیں البومیسر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دنیائے علم نجوم میں ان کا نام سب سے بلند و بالا ہے. اسلام کے گولڈن ایج میں یہ ہوئے ہیں.